ذرا سوچئے، ایک ایسی عمارت کے بارے میں جس کا ڈیزائن، جس کا بلو پرنٹ کسی انسان نے نہیں بنایا بلکہ سیدھا آسمان سے اترا ہو۔ جی ہاں، آج ہم خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر کی اسی الہامی کہانی کو جانیں گے۔ وہ کہانی جس نے واقعی تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ تو چلیں، اس سفر کو شروع کرتے ہیں۔ آج خانہ کعبہ صرف ایک عمارت تو ہے نہیں، یہ تو جیسے زمین کا دھڑکتا ہوا دل ہے، ایک ایسا مرکز جہاں دنیا کے کونے کونے سے اربوں لوگوں کی امیدیں، ان کی دعائیں، ان کے سجدے سب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ یہ اتحاد کی ایک زندہ، سانس لیتی ہوئی علامت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس عظیم مرکز کی شروعات کیسے ہوئی؟ اس کی پہلی اینٹ، اس کا پہلا پتھر کس نے رکھا اور کیوں رکھا؟ چلیں وقت میں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں اور اس کہانی کی پہلی پرت کو کھولتے ہیں۔ دیکھیں، کعبہ کے تعمیر کا منصوبہ کسی بادشاہ کا یا کسی سلطنت کا نہیں تھا۔ یہ تھا ایک براہ راست خدائی حکم، ایک آواز جو آسمان سے اتری اور جس کا مقصد زمین پر ایک ایسا مرکز قائم کرنا تھا جو صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے ہو۔ تو بات صرف پتھروں سے دیواریں کھڑی کرنے کی نہیں تھی، بالکل نہیں، یہ تو اپنی روح کو اللہ کے سامنے پیش کرنے جیسا تھا۔ اور اس عظیم کام کے لیے چنا کس کو گیا؟ اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کو چنا۔ قرآن کی یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ تعمیر کا ہر ایک لمحہ دعا اور مکمل سپردگی میں گزرا تھا۔ تو تعمیر کا پہلا قدم کیا تھا؟ وہ تھا زمین پر ایک مقدس نشان کی تلاش۔ اللہ کی رہنمائی میں حضرت ابراہیم نے ان پرانی قدیم بنیادوں کو ڈھونڈ نکالا جو صدیوں سے نظروں سے غائب تھیں۔ تو یہ صرف ایک نئی تعمیر نہیں تھی، بلکہ یہ تاریخ کی ایک بھولی ہوئی کڑی کو دوبارہ جوڑنا تھا۔ یہ پورا عمل ایک منصوبے کے تحت ہوا۔ سب سے پہلے الہامی رہنمائی ملی، پھر انہی اشاروں پر چل کر پرانی بنیادیں دریافت کی گئیں۔ اس کے بعد اس زمین کو ہر طرح کی ناپاکی سے پاک کیا گیا، اور تب جا کر تعمیر کا بابرکت کام شروع ہوا۔ ہر قدم پر نیت خالص تھی اور عمل احترام سے بھرا ہوا۔ اور پھر وہ تاریخی منظر سامنے آتا ہے، ایک باپ اور ایک بیٹا ایک ہی مقصد کے لیے پتھر پر پتھر رکھ رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل پتھر اٹھا کر لاتے اور حضرت ابراہیم دیواروں کو اونچا کرتے۔ یہاں صرف ایک عمارت نہیں بن رہی تھی، بلکہ ایمان کی میراث ایک نسل سے دوسری نسل کو مل رہی تھی۔ کعبہ کی جو پہلی شکل تھی وہ اپنی سادگی میں ہی بہت عظیم تھی۔ کوئی چھت نہیں، کوئی اونچے دروازے نہیں، بس پتھر کی 4 دیواریں اور زمین کی سطح پر 2 راستے جو ہر ایک کو خوش آمدید کہتے تھے۔ اور اس کی یہی سادگی اس کے مقصد کا اعلان تھی کہ یہاں صرف ایک اللہ کی عبادت ہوگی، بغیر کسی رکاوٹ کے۔ اس تعمیر کی اصل روح یہی تھی۔ یہ کوئی خاموش محنت نہیں تھی، ہر پتھر کے ساتھ زبان پر دعا تھی اور دل میں اللہ کی یاد۔ تو جیسے جیسے دیواریں اونچی ہو رہی تھیں، ویسے ویسے ان کے ایمان اور ان کی دعائیں بھی بلند ہو رہی تھیں۔ تو اس بے مثال محنت اور لگن کا آخری مقصد کیا تھا؟ مقصد صرف ایک عمارت بنانا نہیں تھا، بلکہ عبادت کی ایک ایسی میراث قائم کرنا تھا جو وقت کی قید سے آزاد ہو، ایک ایسا مرکز جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صرف ایک خدا کی بندگی کے لیے وقف رہے۔ اسی لیے تو اسے نام دیا گیا بیت اللہ، یعنی اللہ کا گھر۔ یہ کسی ایک خاندان یا قبیلے کی ملکیت نہیں، بلکہ یہ تو پوری انسانیت کا مشترکہ ورثہ تھا، ایک ایسا انقلابی مرکز جہاں شرک اور بت پرستی کے اندھیروں کے مقابلے میں صرف توحید کی روشنی تھی۔ اور یہی کعبہ کی لازوال روحانی اہمیت ہے۔ یہ تاریخ میں انسانیت کے لیے بنایا گیا عبادت کا پہلا عالمی گھر ہے۔ اس سے پہلے زمین پر کوئی ایسی جگہ موجود ہی نہیں تھی جس کی بنیاد اس اصول پر رکھی گئی ہو کہ یہاں صرف اور صرف ایک خدا کو پکارا جائے گا۔ تو آخر میں سوال یہی بنتا ہے کہ پتھر اور دعا سے اٹھائی گئی وہ سیدھی سادی سی عمارت آج اربوں دلوں کی دھڑکن کیسے بن گئی؟ اس کا جواب شاید اس کی تعمیر میں نہیں، بلکہ اس کی بنیادوں میں رکھے گئے اخلاص اور اس پہلی دعا کی قبولیت میں چھپا ہے۔